سٹ صاحب پھر سے وہی امتحان، پھر سے وہی مذاکرات کی باتیں، لیکن آپ نے پیش گوئی کی تھی کہ حکومت نہ پی ٹی آئی کوئی پل آؤٹ نہیں کرے گا. بیرسٹر گوہر نے تو اس کے برعکس بات کہہ دی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں سنوائیں. جی، ہماری تو بڑی خواہش تھی کہ مذاکرات ہو اور مذاکرات آگے چلے، لیکن شاید سیاسی اختلافات کی جو ٹھنڈک ہے وہ اتنی زیادہ ہے جس سے برف پگھل نہیں رہی. افسوس کی بات ہے حکومت کی طرف سے آج تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا، لہٰذا خان صاحب نے آج مذاکرات کال آف کر لیے. خان صاحب نے کہا کہ اس کے بعد ہماری کوئی مذاکرات نہیں ہوگی. اگر آج کوئی سی بھی وقت میں حکومت نے اناؤنس نہیں کیا کہ ہمارا کمیشن بنتے جا رہا ہے، کمیشن کا اعلان نہ ہونے کی صورت میں آج سے ہمارے مذاکرات کال آف ہے. اچھا، 31 جنوری کی ڈیڈ لائن تھی پہلے عمران خان صاحب کی، لیکن بہت جلدی میں انہوں نے 7 دن کے اندر اندر مذاکرات کال آف کر دیے. اب اس کے جواب میں عرفان صدیقی صاحب کا کیا اعتراض ہے؟ میں یہی آپ کو پوچھنے والا تھا کہ وہ گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے. یہ لے سن لے. حاضر. وہ جس بےتابی سے آئے تھے اسی بےتابی سے جا رہے ہیں واپس. ہم انہیں کہتے ہیں کہ ابھی نہ جائیں، کچھ دن ٹھہر جائیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان 7 دنوں کے اندر ایسی کیا چیز ہوئی ہے. وہ جس مذاکراتی عمل کے لیے بڑے بےتاب تھے اس کو بھی بھاڑ میں جھونکنے کے لیے تیار ہیں. صرف 5 دن مزید انتظار نہیں کر سکتے. تو ہمارے خیال کے مطابق وہ 7 ورکنگ ڈیز جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں 28 تاریخ کو، اور ہم 28 کی ڈیڈ لائن کو میٹ کرنے کے لیے اب بھی بڑی تندہی سے کام کر رہے ہیں. اگر اس فیصلے پہ پہنچ بھی چکے ہیں، ایک تحریر دے دیں کہ جناب آپ نے یہ ہمارے اعتراض ہیں، آپ نے ہماری بات نہیں مانی، ہم مذاکرات ختم کر رہے ہیں. اب ان کی گفتگو میں خود ہی 2-3 سوال اٹھ رہے ہیں. اب آپ ان کے جواب دیں گے یا میں سوال باقاعدہ اٹھاؤں؟ آپ باقاعدہ اٹھائیں. ایسا کیا ہوا کہ جلد بازی میں یہ مذاکرات ختم کرنے کا عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے؟ یہ کوئی دباؤ بڑھانے کا حربہ ہے یا واقعی مذاکرات ختم ہو گئے؟ اور دوسری بات کہ اگر انہوں نے انکار کیا تو اس اقدام سے تو حکومت کو فائدہ ہوگا، تو پھر یہ کیوں اتنے ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں؟ عرفان صدیقی صاحب کے مشورہ دے رہے ہیں آپ مذاکرات ختم نہ کریں. دیکھیے، ڈیسپریٹ تو بالکل نہیں ہو رہے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ الزام لگے کہ گورنمنٹ کمیشن نہیں بنانا چاہتی. یہ نہیں چاہتے کہ ایک پرسیپشن کریٹ ہو جائے کہ ہم تو بنانا نہیں چاہتے. جی، کوئی کہتے گورنمنٹ کی طرف سے کبھی نہ نہیں کی انہوں نے. ہاں، انہوں نے کہا ہم نے کب کہا کہ اور ابھی بھی کمیشن نہیں عرفان بن صدیقی سکتا. صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 5 دن پڑے تھے، جی، میٹنگ ہونی تھی 28 کو. تو آپ 28 کو آ کے دیکھتے اس میں کیا ہوتا. اگر وہاں کوئی پیش قدمی نہ ہوتی، آگے نہ بڑھتے ہم، جی، تو پھر آپ کہتے ہیں ہم بریک ڈاؤن کر رہے ہیں. آپ نے پہلے ہی پری ایمپٹ کر دیا، پہلے دھمکی دی کہ 7 دن کے اندر اندر فیصلہ کریں، اور پھر ہمیں موقع نہیں دیا. ہم تو ابھی اپنا جواب بنا رہے ہیں آپ کے لیے. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے یہ کمیشن نہیں بنانا چاہتے. تو میرا خیال ہے کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ انسسٹ کریں گے کمیشن بنے، جی، اور گورنمنٹ ڈیلے کرے گی، مگر گورنمنٹ نہ نہیں کرے گی کبھی. جی، نہ کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ چھپا رہے ہیں. تو نہ تو کر نہیں سکتے وہ. اگر ہاں کرنی ہے تو کن ٹرمز کے اوپر ہاں کرنی ہے. اور میرا یہ موقف تھا کہ گورنمنٹ اپنی طرف سے لمبی چوڑی لسٹ لے کے آئے گی اور کہے گی ایسے 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 یہ کمیشن ہم بنانے کے لیے تیار ہے. اس کے اوپر پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے. اسی لیے اب عرفان صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 28 تک تو انتظار کرتے، کیونکہ یہ بالکل لانے والے تھے پوری ایک پروپوزل کہ ہم یہ کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں، مگر اس کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، اس وقت سے اس وقت تک ہونی چاہیے، فلانا ایشو بھی ایگزامن ہونا چاہیے، فلانا بھی ہونا چاہیے. انہوں نے اس کو اتنا بڑا کر دینا تھا کہ پھر اس وقت تو جو لگ ایسے رہا تھا کہ یہ 2 جو مئی اور نومبر، تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے بھی یہی کہنا تھا کہ 2014 میں کڈو جڑے تسی دھرنے کر دے رہے ہو. کہہ دیا. ہاں جی، کہہ دیا. جی، خواجہ آصف نے کہہ دیا. خواجہ آصف، ہاں. تو مطلب یہی گورنمنٹ کی ٹیکٹکس ہیں، اور وہ 28 کو یہی انہوں نے کرنا تھا. پھر یہ فیصلہ کرتے، پھر اگر یہ کہتے نہیں تو پھر گورنمنٹ کہندی لو جی جو اپنی واری آئی جو تسی کر دے رہے ہو وہ تو تسی ایگزامن کرنے تیار نہیں ہو، اور جو ساڈے زمانے جو ہے وہ تسی کہہ دیو ایگزامن کیتا جائے. تو مطلب ہے کہ دین ایٹ لیسٹ ایک پرسیپشن یہ کریٹ ہوتی ہے کہ دونوں سائڈز جو ہیں کہ دونوں کو کچھ چیز چھپانے کی ضرورت ہے. وہ 2014 کی جو سازش تھی اس کو چھپانا چاہ رہے ہیں خان صاحب، اور انہوں نے یہ جو مئی میں جو کچھ ہوا اس کے اندر بھی گورنمنٹ کا بھی کوئی رول ہوگا یا نہیں ہے، نومبر میں بھی، اور جو نومبر میں اسپیشلی جو ہوا اس کے اوپر تو ظاہر ہے بہت سی کنٹروورسی ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جلد بازی بھی اسی لیے کی ہے بیکاز ان کو پتہ چل گیا تھا کہ گورنمنٹ جو رسپانس دے رہی ہے وہ اس میں یہی چیزیں آئیں گی. تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ابھی آپ اوپر ہیں، ہم کہتے ہیں آپ یہ کیوں نہیں کرتے، آپ نہیں کرتے، آپ چھپا رہے ہیں کوئی بات. تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. اس کے باوجود میرا یہ موقف ہے کہ
یہ پھر مذاکرات ہوں گے. اچھا. یا آج نہیں کل، یہ میں کافی عرصے سے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہے اب مذاکرات سے بھاگنے کا. مذاکرات سے کم از کم کچھ چھوٹی موٹی چیز شاید ان کو مل جائے. اگر یہ مذاکرات نہیں کریں گے تو ان کا صرف ایک ہی آپشن ہے، وہ آپشن ہے کہ خان صاحب جیل میں رہیں، کیسز چلتے رہیں. ایک کیس میں بری ہو جاتے ہیں، دوسرا کیس چل پڑتا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اب ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں رہی. اچھا. اب ایک ڈونلڈ ٹرمپ رہ گیا، وہ بھی مہینے کے اندر اندر پتہ چل جائے گا ان کو. اور اس لیے یہ ابھی بھی جسے کہتے ہیں نا کہ گرم رکھنا چاہتے ہیں محاذ. ہاں. تو اس لیے یہ لوگ یہ اس قسم کی چیزیں پی ٹی آئی کر رہی ہے. اچھا. اور گورنمنٹ کی اسی لیے کوشش ہے کہ ان کو روکا جائے، ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. اور ان کے ساتھ اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو کاؤنٹر اوفینسو ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہ یہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم قانون کے مطابق کر رہے ہیں. عدالتیں آزاد ہیں، قانون کے مطابق ہم کر رہے ہیں. اور ہمارے اوپر جو آپ الزام لگا رہے ہیں امریکہ کے اندر یا برطانیہ کے اندر، وہ دے آر ناٹ رائٹ. اور تو اس کے لیے تیاری ہے پوری. یہ کہنا کہ ہم کمیشن نہیں بناتے وڈ ہیو بین بیڈ. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں. مگر سوال یہ کس قسم کی کمیشن، کون سے ایشوز کو ایگزامن کرے گی؟ تو آئیے نا بیٹھے پھر بات کرتے ہیں. اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ 2014 میں چلے گئے تو پھر مسئلہ بن جائے گا خان صاحب کے لیے. وہ تو آلریڈی اسٹیبلش ہو گیا نا کہ 2014 اور کے اوپر پوری ایک سازش کے تحت ایک نواز شریف کی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے ایک بہت بڑی سازش ہوئی تھی. وہ تو اب میڈیا کے اندر، عوام کے اندر یہ بات عام ہے کہ خان صاحب کو ایک پروجیکٹ بنایا گیا، تو وہ تو پھر پروجیکٹ ایگزامن ہوگا نا پورا. اچھا، اب وہ عرفان صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ٹرمینیٹ کیے ہیں مذاکرات، آپ اس کے ریزنز لکھ کے دیں. تو جیسے انہوں نے پہلے ڈیمانڈز لکھ کے دیں، وہ ریزنز بھی لکھ کے دیں گے. اور جوڈیشل کمیشن کو ڈیلے کرنے سے حکومت کو ایسا کون سا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے جو عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ ملے؟ نہیں، ڈیلے تو دیکھیے جو مئی میں ہوا جی وہ تو خان صاحب کے خلاف جائے گا، اور جو بعد میں ہوا وہ ہو سکتا ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف جائے، نومبر والا، یا اس کے اندر کوئی اف اینڈ بٹ بھی آ جائے. خان صاحب ایک طرف تو ہی از کین کہ وہ جو ریسنٹلی جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ نکلے باہر. مگر جو پہلے جو کچھ ہوا ہے جس کے اندر خان صاحب خود ایک مطلب سازش کا حصہ تھے، ایٹ لیسٹ یہ گورنمنٹ کا موقف ہے. تو گورنمنٹ تو چاہے گی پھر اس کے اوپر اور بھی زیادہ باتیں ہوں، جی ٹھیک ہے، اور پھر 2014 کی بات بھی ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کمیشن اگر بنتی بھی ہے اور وہ خان صاحب کے خواہش کے مطابق نہیں بنتی تو اس سے خان صاحب کا نقصان ہے. اچھا، اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ختم کیا جائے اور ڈال دیا جائے گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ ہماری بات نہیں مان رہی، اس لیے ہم نے بند کر دیا. تو پھر ریسٹور کیسے ہوں گے اور ریٹرن میں دیں گے ریزنز کیا ہیں؟ کیا ریزن بنائیں؟ 7 دن کچھ نہیں دیں گے. اچھا، اگر ان کو کچھ ہوتا نا تو یہ 28 تک چلتے. اگر یہ سیریس ہوتے پی ٹی آئی والے تو پھر یہ 28 تک چلتے. ان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ کسی صورت میں ان کی جو مطالعہ ہے یا ان کا جو موقف ہے یا ان کا جو ڈیمانڈ ہے وہ گورنمنٹ پورا نہیں کرے گی. اچھا، اگر کرے گی تو وہ اور چیزیں بھی لے کے آئے گی بیچ میں جو یہ نہیں چاہتے کہ ان کو لایا جائے. اچھا ویسے آپ نے کہا کہ، اور ویسے ایسا ہے بھی کہ جوڈیشل کمیشن بنانے سے گورنمنٹ نے کبھی انکار نہیں کیا، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا کہ پی ٹی آئی وہ مطالبہ کرے جس سے جو ہمارے اختیار میں ہو، ہماری بساط میں ہو، اور بات وہ کرنی چاہیے جو آگے بڑھائی جا سکے. اس سے کیا مراد لی جائے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے اختیار میں ہو. اختیار میں تو سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے ان کے اختیار میں؟ 9 مئی کا معاملہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. ہاں اچھا، یہ ان کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تو وہ سازش ہے نا جنرل صاحب کی، جنرل فیض حمید کی اور عمران خان کی، وہ تو وہ چل رہا ہے نا، وہاں تو وہ ایشو بنا ہوا ہے نا. ہاں تو میرا خیال ہے رانا صاحب بھی کبھی کبھی زیادہ ہی بات کر جاتے ہیں. سچی بات نہیں کرتے اس میں، سچ کتنا ہے؟ ان کے اختیار سے باہر نہیں ہے یہ معاملات تو آپ نے خود کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ورسز عمران خان. بہت سی چیزیں گورنمنٹ کے اختیار میں نہیں ہیں، باہر ہی ہیں ساری. جی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. ان میں سے یہ بھی ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے جو الزام ہے نا یہ جو نومبر میں ہوا ہے اس کے اندر تو گورنمنٹ کہتی ہے ہمارا تو کوئی رول ہی کوئی نہیں تھا، اور الزام بھی جو ہے وہ کہیں اور ہے نا. جی وہ تعاون پہ شکریہ ادا کیا تھا وزیر اعظم نے آرمی چیف کا. تو بس تو وہ کہتے تھے، اس لیے بہرحال اب کیا ہو، اس سے زیادہ بات کرنی مناسب نہیں ہے. دونوں جو ہے نا وہ تالی نہیں بج رہی ان کی، دونوں کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں، اور اس میں دونوں کا معاملہ جو ہے وہ. مگر جو میرا جو ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کیا ہیں.
دیکھیں مذاکرات کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو مل ہی جاتا ہے, یا آپ موقع آپ کو مل جاتا ہے دوسرے کو ننگا کرنے میں, ٹھیک. تو مذاکرات تو ہونے چاہیے. اچھا, جمہوریت کے اندر پارلیمنٹری نظام کے اندر کمپرومائز نیگوسیشنز تو ہوتے ہیں. اب دیکھیے نا 26 امینڈمنٹ کے اوپر کتنی دیر چلی, پھر مولانا کو منا ہی لیا نا, اور لوگوں کو منا ہی لیا, کام ہو گیا, کچھ کنسیشنز دینے پڑ گئے, انہوں نے اپنا کام کرا لیا. خان صاحب اپنا کام نہیں کرا پاتے کیونکہ یہ کمپرومائز نہیں کرتے. اچھا اگر تو یہ کمپرومائز نہ کریں تو ٹھیک ہے, اگر ان کے پاس کوئی ایسی پاور ہے یا فورس ہے جس کے ساتھ یہ اپنے ڈیمانڈز کو ایکسیپٹ کروا سکتے ہیں, ٹھیک, مگر وہ تو ہم نے دیکھ لیا نا, وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ نومبر میں جو کچھ ہوا وہ اپنے ڈیمانڈز نہیں منوا سکے, اور مئی میں بھی نہیں کروا سکے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے بھی خان صاحب بڑے لانگ مارچز یہ وہ کرتے رہے, نہیں ہوا کچھ نہیں. اور اب جو صورتحال ہے, میرا یہ موقف ہے کہ آج خان صاحب کی پی ٹی آئی بہت زیادہ کمزور ہے بنسبت اس کے حکومت کے. اچھا, کیونکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک صفحے پہ ہو چکے ہیں اور ابھی کسی قسم کے دراڑ نہیں ہے ان کے اندر. اب جو مرضی لوگ کہہ لیں, گورنمنٹ نروس بھی, لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ نروس ہوئی ہوئی ہے, کوئی نروس نہیں ہوئی ہوئی, نروس بالکل نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ کچھ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اس سے بہتر گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں مل سکتی. بائی بہتر آئی مین پرو اسٹیبلشمنٹ. تو میرا خیال ہے دے آر کوائٹ اوکے ود دس. فیصل عبدہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں شہباز شریف جیسا وزیر اعظم نہیں ملے گا. کہاں ملے گا؟ نواز شریف صاحب کے بھی دکھ انہیں یاد آگے کہ عدلیہ نے وقت سے بڑھ کر آگے جا کے ان کے خلاف فیصلے دیے. تو اب خان صاحب کے پاس کیا ہے؟ یہ کیا آپشن ہے کہ ریسٹور ہوں گے؟ آپ نے کہا نا کہ یہ چلے گی بات آگے, بات بھی چلے گی, اور میں یہ دیا سمجھتا ہوں کوئی نہ کوئی بات آگے بڑھے گی بھی جوڈیشل کمیشن پہ. خان صاحب کے, خان صاحب وہ میں نے ایک پیشن گوئی کی بھی ہے نا کہ کہیں نہ کہیں سے اگلے جا کے خان صاحب کی بھی کچھ ایک قسم کی رہائی نظر آئے گی آپ کو. ٹھیک ہے نا, تو وہ مطلب ہے کہ وہ رہائی ہوگی یا بیل ہوگی یا ٹرانسفر ہوگا یا کوئی اور سہولتیں مل جائیں گی. اٹس پارٹ آف دا سیم پروجیکٹ. اچھا, اور میں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ حکومت کی طرف سے پوری کوشش ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ خان کو انگیج کیا جائے, کیونکہ ان کا یہ موقف ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے ان کی باتوں سے, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب بڑا انسٹیبل آدمی ہے, ضدی آدمی ہے, اور یہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور کہلوا سکتا ہے. اب دیکھیں نا جس قسم کی خان صاحب نے کالز دی ہیں اس کے ساتھ گورنمنٹ اتنی کمزور نہیں ہوتی جتنی ملک کمزور ہو جاتا ہے, اتنی معیشت کمزور ہو جاتی ہے. ٹھیک, تو وہ اب یہ جی ریمیٹنسز نہ بھیجیں, ٹھیک ہے جی, اس قسم کی باتیں. تو یہ تو آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے ان کو کہنا کہ مت آئیں یہاں, یہ ہے وہ ہے, دس ہرٹس دی انٹائر کنٹری. اور اسی لیے جب خان صاحب کو سزا ہوئی ابھی پچھلے روز تو اسٹاک ایکسچینج جو تھا وہ کہاں پہنچ گیا, کتنی خوشی سی سرمایہ داروں کو. ہاں, لیکن کچھ لوگ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے, اسپیشلی کے پی کی گورنمنٹ. کے پی کی گورنمنٹ تو اس کی اپنی گورنمنٹ ہے نا, تو اس کا حوالہ دینا از ناٹ فیئر. یا اٹس ناٹ فیئر, بٹ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیر پھیر ہے اعداد و شمار کا. لیکن مجھے آپ سے یہ جاننا ہے, اصل میں شک اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ یہی عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کی ادھر بات ہو گئی ہے تو ان مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے, لیکن جب پی ٹی آئی نے اچانک توڑنے کی بات کی تو ان کا یہ کہنا ادھر سے بھی تو آ گیا نا کہ ہماری کوئی بات چیت, ہماری کوئی بات چیت. رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہی سے بات کریں. انہی سے. تو اگر پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ان کے پاس پاورز نہیں ہے تو ہم ادھر بات کریں گے, تو انہوں نے کہا کر کے دیکھ لو. انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی, تو جواب آ گیا ساڑھے کو نہ ادھر چلے جاؤ, تو انہوں نے کہہ رہے ہیں آ جاؤ واپس, ابھی بیٹھے ہیں تھوڑی بات. ہاں, لیکن اب بیرسٹر گوہر کا یہ اعلان کرنا انسٹیڈ آف کمیٹی, اور کمیٹی کے ایک ممبر حامد رضا کا یہ کہنا کہ اگر بات نہیں بنتی تو سڑکوں پر دمادم مسک اندر ہوگا. آپ نے پی ٹی آئی کے آپشنز کی بات کی, پروٹیسٹ از دا آپشن. ہاں نو, بٹ اٹس ناٹ این آپشن نا, کر کے دیکھ لیا انہوں نے. تو پھر دھمکی دے رہے ہیں, تو کیا پھر نہیں کر سکتے ابھی؟ کرنے کو تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں, کیا وہ کامیاب ہوگا؟ نو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, دیٹ از مائی اسیسمنٹ. اوکے. اچھا سیٹ صاحب, تین مختلف, ایک اپوزیشن, ایک حکومت سے اور ایک ہم اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پہ فیصل وابڈا کو لے لیتے ہیں. وہ بات کر رہے ہیں کہ کمیشن کا دائرہ اختیار کہاں تک ہونا چاہیے. کوئی 2014 کے جیسے آپ نے بات کی, اصغر خان کیس تک جا رہے ہیں حامد رضا صاحب, فیصل وابڈا صاحب کہہ رہے ہیں پھر اس سے بھی پیچھے جائیں گے. ہر بندہ عائشہ اپنے انٹرسٹ میں کر رہا ہے. ہر بندہ جو ہے نا وہ, یہ تو گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے کہ جتنا آپ اس میں گہرائی ڈالیں گے, پھیلائیں گے اس کو, پھیلتا جائے گا کائنات کی طرح, تو پھر کچھ بھی نہیں فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے.